تصور کریں کہ ایک انسان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی دنیا خواہش کرتی ہے۔ ایک شاندار گھر، ایک مستحکم خاندان اور ایک بظاہر بالکل بے عیب پرسکون زندگی۔ بظاہر بے عیب۔ ہاں، بظاہر۔ لیکن پھر بھی وہ انسان اندر سے اس قدر خالی اور تنہا ہے کہ وہ اس پوری شاندار عمارت کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا دینا چاہتا ہے۔ اصل میں یہ بہت عام ہے۔ انسان اکثر اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل۔ اور سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بعض اوقات یہ جو پرفیکٹ زندگیاں ہوتی ہیں، یہ دراصل وہ خوبصورت پنجرے ہوتے ہیں جنہیں انسان خود اپنے گرد بنتا ہے؟ تاکہ اسے اپنی اندرونی سچائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہے نا؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ اور آج کا یہ تفصیلی جائزہ اسی نفسیاتی اور روحانی کشمکش کے گرد گھومتا ہے۔ ہم آج ایلف شفاق کے مشہور زمانہ ناول دی 40 رولز آف لو، یعنی محبت کے 40 اصول، اس پر ایک بہت ہی گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی مطالعہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا تو ہے ہی نہیں۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ کس طرح یہ ماخذ دو بالکل مختلف دنیاؤں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ایک طرف 13ویں صدی کے صوفی بزرگ شمس تبریزی کی بے باک اور سچائی سے بھری دنیا ہے، اور دوسری طرف جدید دور کی ایک بظاہر خوشحال مگر اندر سے کھوکھلی امریکی خاتون ایلا کی زندگی۔ بلکہ میں کہوں گا کہ اس مطالعے کا سب سے دلچسپ پہلو ہی یہ ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ سچائی سے بھاگنے کی قیمت انسان کو کیا چکانی پڑتی ہے۔ بالکل صحیح۔ چاہے کوئی انسان جدید میساچوسیٹس کی کسی عالیشان رہائش گاہ میں بیٹھا ہو یا پھر 13ویں صدی میں سمرقند کے باہر کسی خستہ حال سرائے میں، اندرونی خلا بالکل ویسا ہی رہتا ہے۔ ہاں، اندرونی خلا اور خود فریبی کے جو میکانزم ہے وہ ہمیشہ ایک جیسے ہی کام کرتے ہیں۔ ایلف شفاق نے بڑی مہارت سے یہ واضح کیا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے اندر کی آواز کو دبا دیتا ہے نا، تو وہ خلا کسی نہ کسی شکل میں باہر ضرور آتا ہے، چاہے وہ غصہ ہو یا احساس جرم یا پھر شدید بے حسی ہو۔ جی، شدید بے حسی۔ چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ہم اس کہانی کے پہلے حصے کا تجزیہ کرتے ہیں جو ہمیں جدید دور کی اس گھٹن کی طرف لے جاتا ہے، ایلا کی زندگی کی طرف۔ ہاں، ایلف شفق ہمیں کہانی کے آغاز میں ہی ایک ایسی خاتون سے ملواتی ہیں جس کی زندگی ایک ایسے خوبصورت سجے ہوئے گھر کی طرح ہے جس کی بنیادیں اندر سے گل چکی ہیں۔ باہر والوں کو تو نیا پینٹ اور چمکدار فرنیچر ہی نظر آتا ہے۔ بالکل، لیکن اندر رہنے والا انسان ہر روز اس زمین کو اپنے قدموں کے نیچے دھستا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ سننے والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ 39 سالہ ایلا ہے۔ میساچوسیٹس کی ایک خوبصورت دوپہر میں اس کے گھر فیملی لنچ چل رہا ہے، اور اس لنچ میں سب موجود ہیں۔ ہاں، شوہر ڈیوڈ، 3 بچے جینٹ، آوی اور اورلی، اور ساتھ میں آنٹی ایسٹر، سب دسترخوان پر موجود ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک بہترین خاندانی تصویر ہے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس تصویر کو توڑ دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ جب اس کی بیٹی جینیٹ اپنے بوائے فرینڈ اسکاٹ کے ساتھ محبت کی شادی کا اعلان کرتی ہے تو ایلا شدید رد عمل دیتی ہے۔ وہ انتہائی مخالفت کرتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دوران ایلا کو ایک لٹریری ایجنسی میں کتابیں پڑھنے کی نوکری بھی ملتی ہے۔ ہاں، اور اس کی پہلی اسائنمنٹ عزیز زارا نامی مصنف کا ناول سویٹ بلاسفیمی ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ ہاں، کیا بیٹی کی شادی کی اتنی شدید مخالفت واقعی ایک ماں کی محبت اور فکر کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ ایلا کی اپنی بے لطف اور ناکام ازدواجی زندگی کا وہ کڑوا عکس ہے جو وہ لاشعوری طور پر اپنی بیٹی پر مسلط کر رہی ہے؟ یعنی وہ بیٹی کو اس لیے روک رہی ہے کیونکہ وہ خود کبھی محبت کا رسک نہیں لے سکی۔ میرا تو یہی ماننا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی گہرا نفسیاتی نکتہ ہے۔ ایلا کا یہ رویہ دراصل ان سماجی توقعات اور ان سکرپٹس کا نتیجہ ہے جو دہائیوں سے عورتوں کے ذہنوں میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ سکرپٹس تھوڑے سے واضح کریں۔ اصل میں اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے اگر ہم مشہور مفکر جوڈتھ بٹلر کی کتاب جینڈر ٹربل کے تصورات کا اطلاق کریں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ جینڈر ٹربل،
زبردست حوالہ ہے۔ ہاں، بٹلر کا ماننا ہے کہ صنف یعنی جینڈر اور اس سے جڑے کردار کوئی فطری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرفارمنس ہے جو معاشرہ انسان سے کرواتا ہے۔ تو ایلا بھی ایک پرفارمنس دے رہی ہے؟ بالکل، ایلا پچھلے 20 سالوں سے ایک روایتی پرفیکٹ ماں اور پرفیکٹ بیوی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی، اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے خوابوں کو اس خاندانی ڈھانچے کی بھیں چڑھا دیا ہے۔ اور جب انسان اتنی لمبی دہائیوں تک کوئی اسکرپٹڈ کردار ادا کرتا ہے نا، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل پہچان ہی بھول جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور پھر جب جنیٹ محبت کی بنیاد پر یعنی معاشرتی اسکرپٹ سے ہٹ کر ایک نیا رشتہ جوڑنے کی بات کرتی ہے تو ایلا کے اندر خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ کیونکہ جینیٹ کا یہ قدم ایلا کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس نے خود اپنی زندگی کتنی کھوکھلی گزاری ہے نا۔ بالکل، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اسے محض معاشرے کا جبر سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کیا یہ صرف معاشرے کی غلطی ہے؟ اگر ہم نفسیات کی گہرائی میں جائیں تو کیا ایلا نے خود اس محفوظ پنجرے کا انتخاب نہیں کیا؟ بہت خوب، کیونکہ سچائی اور محبت تو انسان سے خطرہ مول لینے کا تقاضا کرتے ہیں، اور ایلا تو رسک لینے سے ڈرتی ہے۔ ہاں، وہ ڈرتی ہے۔ اور اسی لیے یہاں نفسیات کی اٹیچمنٹ تھیوری کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات جیسے کہ لیوین اور ہیلر نے اس بات پر تفصیلی تحقیق کی ہے۔ اچھا، انہوں نے اٹیچڈ کتاب میں شاید اس کا ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے انسان اپنے اندرونی عدم تحفظ کو اپنے قریبی رشتوں پر پروجیکٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایلا اور اس کے شوہر ڈیوڈ کے درمیان ایک جذباتی خالج حیال ہے۔ ہاں، ایلا تو جانتی ہے کہ ڈیوڈ اس سے بے وفائی کر رہا ہے۔ بالکل جانتی ہے، لیکن وہ اس سچائی کا سامنا کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرتی ہے تاکہ گھر کا ڈھانچہ برقرار رہے۔ اف، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ نا؟ اور یہ جو اندرونی گھٹن اور ڈر ہے، یہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان اسے اپنے بچوں کے فیصلوں میں بھی دیکھنے لگتا ہے۔ ایلا کی مخالفت دراصل اس کی اپنی ناکامی کا خوف ہے۔ یعنی اپنے ڈر کا بوجھ اپنی ہی بیٹی پر ڈال رہی ہے۔ صحیح، اور یہی وہ شدید تنہائی اور سچائی سے فرار ہے جو اسے ایک اجنبی مصنف، ایک صوفی مسافر عزیز زہرا کی طرف دھکیلتا ہے جس کی کتاب وہ پڑھ رہی ہے۔ دیکھا جائے تو جب انسان اپنے قریبی لوگوں سے اپنا اصل چھپاتا ہے تو وہ اکثر کسی بالکل اجنبی شخص کے سامنے خود کو بے نقاب کرنے میں زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ بالکل، اجنبی کے سامنے کوئی پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ نہیں ہوتا۔ جی، کتنی عجیب مگر سچی بات ہے کہ بسا اوقات انسان ان لوگوں کے سامنے سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ ایک ہی چھت کے نیچے سو رہا ہوتا ہے۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ خیر، ایلا تو بہرحال اپنی سچائی سے اور اپنے اصل سے بھاگ رہی ہے، لیکن یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کیا ہو اگر کوئی انسان نہ صرف سچائی کا پوری طرح سامنا کرے بلکہ اسے دوسروں کے جھوٹے کھول اور ان کے بنائے ہوئے ان دفاعی میکانزمز کو توڑنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے؟ آپ شمس تبریزی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس مطالعے میں ایک بالکل مختلف دور اور ایک انتہائی طاقتور کردار کی طرف لے جاتی ہے۔ مارچ 1242، سمرقند کے باہر ایک سرائے۔ 13ویں صدی کا وہ وقت جب شمس تبریزی منظر عام پر آتا ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسا مسافر ہے جو عقل اور دنیاوی منطق کے بجائے خالص روحانی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ اسی سرائے میں شمس کی ملاقات ایک سرائے والے سے ہوتی ہے، اور وہاں جو ہوتا ہے وہ روحانیت کا ایک بالکل نیا پہلو ہے۔ شمس صرف اس کا ہاتھ دیکھ کر جان لیتا ہے کہ یہ انسان اندر سے کس قدر ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ شخص اپنی بیوی اور اپنے ان پیدا بچے کی موت کے شدید صدمے اور دکھ میں مبتلا ہے۔ ایک انتہائی گہرا دکھ۔ لیکن جب شمس اس کے اس چھپے ہوئے درد کو چھوتا ہے اور اسے ہمدردی دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سرائے والا رو پڑنے یا سکون محسوس کرنے کے بجائے شدید غصے اور گالیوں سے جواب دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں شمس کے روحانی فلسفے کا عملی پہلو بے نقاب ہوتا ہے، وہ فلسفہ جو روایتی تصوف کی نرمی سے بہت مختلف ہے۔ اصل میں یہاں مجھے واقعی ایک شدید الجھن ہوتی ہے اور میں اس تصور پر تھوڑی تنقید کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ، بتائیں۔ اگر شمس کا یہ محبت کا مذہب اتنا ہی طاقتور، اتنا ہی شفا بخش ہے تو وہ اس دکھی اور ٹوٹے ہوئے انسان کو سکون دینے میں ناکام کیوں رہا؟ اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے اگر ہر سچائی کو اسی طرح کڑوے انداز میں بنا کسی فلٹر کے پیش کیا جائے اور انسان کے سب سے کچے زخموں کو چھیڑ دیا جائے تو کیا یہ انسان کو جوڑنے کے بجائے مزید توڑ نہیں دیتا؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سچائی کبھی کبھی تباکن ہوتی ہے؟ جی،
جی ہاں، کیا بعض اوقات یہ کچی اور خری حقیقت محض تباکن نہیں ہوتی؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ شمس کا طریقہ ظالمانہ ہے، لیکن اگر ہم انسانی نفسیات اور صدمے کو سمجھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زہریلی اور جھوٹی تسلی انسان کو وقتی سکون تو دیتی ہے لیکن اس کا علاج نہیں کرتی۔ یعنی وہ جو ہم آج کل ٹاکسک پوزیٹیوٹی کہتے ہیں۔ بالکل۔ شمس کا فلسفہ یہ سکھاتا ہے کہ انسان کا کائنات اور خدا کے بارے میں جو تصور ہوتا ہے نا، وہ دراصل اس کی اپنی اندرونی اور جذباتی کیفیت کا ہی عکس ہوتا ہے۔ اوہ، اچھا۔ سرائے والے کا جو یہ بے پناہ غصہ اور جرحانہ رویہ ہے، وہ محض اس کی بدتمیزی یا خراب مزاج نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات غصے کو ہمیشہ ایک سیکنڈری ایموشن مانتے ہیں۔ سیکنڈری ایموشن، یعنی اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ ہاں، یہ غصہ دراصل اس کے اندر کے اس شدید المیے اور دکھ پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے جس کا اس نے اب تک سامنا کرنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ غصہ انسان کو ایک جھوٹا کنٹرول دیتا ہے جبکہ خالص دکھ انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ گویا وہ غصے کے ذریعے خود کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ طاقتور ہے، جبکہ اندر سے وہ مکمل طور پر بکھر چکا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اور محبت ہمیشہ نرم، ملائم اور تسلی بخش نہیں ہوتی۔ صوفیانہ اور نفسیاتی دونوں ہی حوالوں سے محبت اور سچائی ایک انتہائی کڑا آئینہ ہے۔ ایسا آئینہ جو درد دکھاتا ہے۔ ہاں، جو انسان کے ان زخموں کو بے نقاب کر دیتا ہے جنہیں وہ دنیا سے اور خود اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہے۔ سچائی شفا دینے سے پہلے اس زخم کو جلاتی ہے تاکہ اندر موجود تمام زہر اور پیپ باہر نکل سکے۔ تو سرائے والے کا غصہ آنا اصل میں ایک اچھا اشارہ تھا۔ بالکل۔ سرائے والے کا شمس پر بھڑک اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی نے بالکل نشانے پر وار کیا ہے اور اس کا دفاعی خول ٹوٹ گیا ہے۔ یہ عمل تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن جھوٹے سکون اور ساری عمر کی خود فریبی سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تلخ واقعے کے فوراً بعد ہی شمس کو خواب میں اس کا محافظ فرشتہ بغداد جانے کا اشارہ دیتا ہے۔ اچھا، یعنی روحانی سفر میں تکلیف دہ سچائیوں کا سامنا کیے اور کرائے بغیر اگلی منزل کا راستہ نہیں کھلتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ وضاحت واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ سچائی کا سامنا کرنا بلا شبہ تکلیف دہ ہے اور یہ جلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن سچائی سے بھاگنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں بالکل، سچائی سے مستقل منہ موڑ لینے یا کسی سچائی کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دینے کی قیمت اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اگر انسان سچائی سے مکر جائے تو اس کی روح پر کیا گزرتی ہے؟ یہ بہت ہی سنگین پہلو ہے اس کہانی کا۔ اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اب ہم ایک انتہائی تاریک پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ نومبر 1252 میں الیگزینڈریا کا شہر، وہاں ایک پیشہ ور قاتل ہے جس کی زندگی عذاب بن چکی ہے۔ وہ قاتل جو اپنے ماضی سے بھاگ رہا ہے؟ جی، کہانی ہمیں فلیش بیک کے ذریعے 1248 کے کونیا میں لے جاتی ہے۔ اس پیشہ ور قاتل کو کچھ گمنام لوگوں کی طرف سے، جو خود کو نام نہاد سچے ماننے والے کہتے ہیں، ایک خط ملتا ہے۔ اور وہ اسے کیا پیشکش کرتے ہیں؟ وہ اسے اس کے معمول سے 3 گنا زیادہ معاوضے کی پیشکش کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ملحد درویش کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ وہ قاتل پیسوں کے لالچ میں اندھا ہو کر یہ کام کر گزرتا ہے۔ اف، یہ واقعی تاریخ ترین مقام ہے۔ وہ اس درویش کو خنجر مارتا ہے اور اس کی لاش ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ لاش تو چپ گئی، خون بھی دھل گیا، لیکن اس دن کے بعد سے اس قاتل کی نیند اڑ جاتی ہے۔ کیونکہ ضمیر تو زندہ رہتا ہے نا۔ صحیح کہا، وہ خوفناک خوابوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا ضمیر ایک ایسا وحشی درندہ بن جاتا ہے جو اسے اندر ہی اندر سے نوچنے لگتا ہے۔ یہ کردار ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب قانونی نظام یا معاشرہ کسی انسان کو سزا نہ بھی دے، تب بھی انسانی دماغ اور اس کا اپنا ضمیر کس طرح اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس قاتل کے اس احساس جرم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ محض کوئی پرچھائی نہیں ہے جو اس کے پیچھے لگی ہو۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل روح کی ایک آٹو امیون ڈیزیز کی طرح ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز؟ یہ بڑی انوکھی تشبیہ ہے۔ ہاں دیکھیں نا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے جسم کا اپنا مدافعاتی نظام کنفیوز ہو کر باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے بجائے اپنے ہی صحت مند خلیوں پر حملہ کر دے اور انہیں مارنا شروع کر دے۔
زبردست مثال دی آپ نے۔ قاتل کا ضمیر کسی بیرونی قانون یا پولیس سے نہیں لڑ رہا، وہ اندر سے خود کو ہی کھا رہا ہے۔ اگر اس آٹو امیون ڈیزیز کو ہم نفسیات کے عدسے سے دیکھیں تو مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ نے اپنی تصنیف بیونڈ دا پلیجر پرنسپل میں اس میکینزم کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اچھا، وہاں انہوں نے اس پہ کیا بات کی ہے؟ فرائیڈ نے یہ سوال اٹھایا کہ انسان جو فطرتاً سکون اور خوشی چاہتا ہے وہ ماضی کے تکلیف دہ اور صدمے والے واقعات کی طرف بار بار کیوں لوٹتا ہے؟ ہاں، یہ واقعی عجیب بات ہے۔ انسان دکھ کی طرف کیوں جاتا ہے بار بار؟ اسے انہوں نے ریپیٹیشن کمپلشن کا نام دیا۔ یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب اس قاتل نے ایک بے گناہ اور روحانی انسان کا قتل کیا تو اس کے دماغ میں ایک انتہائی کرپٹ فائل بن گئی۔ اب اس کا دماغ اس صدمے یا اس اخلاقی گراوٹ کو پروسیس کرنے کی کوشش میں بار بار اس فائل کو کھولتا ہے۔ لیکن وہ پروسیس ہو نہیں پاتی۔ بالکل نہیں، کیونکہ وہ فعل انسانیت کے بنیادی اصولوں کے اتنے خلاف تھا جسے جدید دور میں مورل انجری یا اخلاقی صدمہ کہا جاتا ہے، تو دماغ اسے ہضم نہیں کر پاتا اور پورا سسٹم کریش کر جاتا ہے۔ یعنی وہ قاتل جسمانی طور پر تو 1252 کے الیگزینڈریا میں زندہ ہے، لیکن اس کا دماغ، اس کا وجود ہمیشہ کے لیے 1248 کے اس اندھے کنویں میں قید ہو چکا ہے۔ بالکل، وہ وقت میں آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ یہی احساس جرم کی سب سے بڑی سزا ہے۔ یہ کتنا خوفناک ہے۔ یہ کردار ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کے ہر انتخاب کے ناگزیر نتائج ہوتے ہیں۔ مادی لالچ میں آ کر اخلاقیات سے گرا ہوا کوئی بھی قدم انسان کی روح کو، اس کے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیتا ہے۔ یعنی باہر کی جیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ایک انسان کسی دوسرے کی جان لیتا ہے یا حق کو قتل کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی اندر کے سب سے نازک، سب سے اہم حصے کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے۔ اس کا اپنا قید خانہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے کسی بیرونی جیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور ہے کہ انسان اپنا جہنم خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی ہی سوچ کے اندر تعمیر کرتا ہے، اور اس آگ میں ہر روز جلتا ہے۔ ان تینوں مختلف مگر ایک ہی دھاگے میں بندھی ہوئی کہانیوں کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بحث کو سمیٹیں اور اس میں چھپے اصل پیغامات کو جوڑیں۔ بالکل، تاکہ سننے والوں کو آسانی ہو اسے سمجھنے میں۔ دیکھیں ہم نے کیا ڈسکس کیا۔ الف کا اپنی روایتی اور پرفیکٹ زندگی کے خول میں گھٹنا، شمس کا محبت کی خاطر کڑوی ترین سچائیوں کا آئینہ دکھانا، اور اس قاتل کا مادی لالچ میں آ کر سچائی کا گلا گھونٹنا اور پھر اپنے ہی ضمیر کی آگ میں جلنا۔ تو آخر اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا نکلتا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ الف شافاق، جو کہ خود پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی ہیں، آکسفورڈ جیسی عالمی درسگاہ میں پڑھا چکی ہیں اور انسانی رویوں کا اتنا گہرا مشاہدہ رکھتی ہیں، وہ ان بالکل مختلف ادوار اور مختلف کرداروں کے ذریعے انسانی رشتوں اور انسانی وجود کا کون سا ایسا راز بتانا چاہ رہی ہیں جو آج کے اس تیز رفتار دور میں بھی بالکل ویسے ہی لاگو ہوتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم ان تمام کرداروں کو ایک ہی چھتری کے نیچے لائیں تو ان سب میں ایک ہی بنیادی چیز مشترک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سچائی سے فرار کی قیمت۔ اچھا، سچائی سے فرار۔ ہاں، دیکھیں نا، ایلا ایک پرفیکٹ ماں کا لبادہ اوڑھ کر اپنی ذات کی سچائی سے فرار حاصل کرتی ہے۔ وہ قاتل لاش کو کنویں میں چھپا کر اور پیسے لے کر اپنے جرم کی سچائی سے فرار چاہتا ہے۔ اور شمس؟ جبکہ شمس تبریزی وہ واحد طاقت ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس سچائی کا سامنا کرے، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ الف شفاق کا اصل پیغام یہ ہے کہ علم اور روحانیت محض کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی تجریدی باتیں نہیں ہیں، ان کی اصل اہمیت ان کے عملی اطلاق میں ہے۔ یعنی انہیں زندگی میں اپنانا اصل کام ہے۔ بالکل۔ آج کے دور میں جہاں انسان کے پاس معلومات کا سیلاب ہے، ٹیکنالوجی ہے، آسائشیں ہیں، وہاں وہ سچے رابطے یعنی اوتھینٹک کنیکشنز کا بدترین قحط جھیل رہا ہے۔ کیونکہ وہ رابطہ سچائی مانگتا ہے، اور ہم سب نے اپنے گرد ایلا کی طرح کے خوبصورت خول چڑھا رکھے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور جب تک انسان ان خولوں کو نہیں توڑتا، جب تک وہ مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھنا نہیں سیکھتا اور اپنی کمزوری یعنی ولنریبلٹی دکھانے کی ہمت نہیں کرتا، وہ اپنی ہی بنائی ہوئی زنجیروں میں قید رہتا ہے۔ یہ سچ میں بہت گہری بات ہے۔
یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ انسان کے اندر کا خلا مادی چیزوں یا جھوٹے رشتوں سے نہیں بھر سکتا۔ اسے بھرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر اتر کر اس درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے وہ ساری عمر بھاگتا رہا ہے۔ ہم اس تفصیلی جائزے کے بالکل اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اور اگر ہم آج کے اس پورے مطالعے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ انسان کی نفسیات وقت اور مقام کی محتاج نہیں ہے۔ بالکل، انسان اندر سے ویسا ہی رہتا ہے۔ آج کی اس دباؤ سے بھری اور بظاہر آپس میں جڑی ہوئی دنیا میں بھی ہر شخص کسی نہ کسی موڑ پر انہی کرداروں میں سے کوئی ایک کردار جی رہا ہے۔ کوئی ایلا ہے، کوئی وہ سرائے والا ہے۔ ہاں، یا تو کوئی شخص اللہ کی طرح اپنے خوابوں اور اپنی سچائی کا گلا گھونٹ کر معاشرے کا دیا ہوا کوئی کھوکھلا اسکرپٹ پڑھ رہا ہے، یا وہ اس سرائے والے کی طرح اپنی کسی بہت گہرے اور پرانے دکھ کو چھپانے کی کوشش میں دنیا کے سامنے غصے اور جریت کی دیوار کھڑی کر رہا ہے۔ یا پھر وہ قاتل بن چکا ہے۔ جی، یا پھر وہ اس قاتل کی طرح اپنے کسی انتہائی غلط فیصلے یا لالچ کے بوجھ تلے ایسا دبا ہوا ہے کہ اس کا دماغ اسی لمحے میں اٹک کر رہ گیا ہے۔ سچائی سے فرار ممکن نہیں ہے، یہ بس اپنی شکل بدل کر ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں محض ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے اندر کی کہانیاں ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم خود احتسابی کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے کس حصے میں سچائی کو اندھے کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ بالکل درست فرمایا۔ اور پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اس تمام بحث سے نکلی ہوئی ایک ایسی گہری اور چپتی ہوئی سوچ پر غور کریں جو سیدھا ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک آخری سوچنے کا مقام۔ ہاں، ماخذ کے فلسفوں اور ان نفسیاتی تجزیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا اس بات پر غور کیجیے گا۔ اگر شمس تبریزی کا یہ فلسفہ واقعی اٹل سچ ہے کہ انسان کا کائنات، خدا اور دنیا کے بارے میں جو بھی تصور ہے وہ دراصل اس کی اپنی اندرونی اور جذباتی کیفیت کا ہی کچا چٹھا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ذرا سوچئے، روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو سب سے زیادہ غصہ دلاتی ہیں، جو باتیں اسے بلا وجہ چڑچڑا کر دیتی ہیں، یا جن لوگوں سے وہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے خار کھاتا ہے، کیا وہ دراصل باہر کی دنیا کی کوئی خامی ہے؟ یا پھر وہ اندیکھے اور انسلے زخم ہیں جنہیں انسان اب تک ماننے یا ان کا سامنا کرنے سے انکار کر رہا ہے؟ کیا ہمارا غصہ اور ہماری چڑچڑاہٹ دراصل ہماری ہی تنہائی اور ہماری چھپائی ہوئی سچائیوں کی چیخو پکار تو نہیں ہے؟ اس چبھتے ہوئے سوال کو اور اس کڑے آئینے کو ہم سننے والوں کے ذہنوں میں گونجنے کے لیے یہیں چھوڑتے ہیں۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔